ناظرین گرامی، مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان میں سے 6 سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے یعقوب الکندی کے بارے میں۔ فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرے عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام کہکا لگاتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ابن رشد کے بارے میں۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم دین ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ابن سینا کے بارے میں۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب حالت روپوشی میں لکھی۔ اب بات کرتے ہیں زکریا الرازی کے بارے میں۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا مولد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے الرازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی دیکھ نہ سکا۔ ناظرین گرامی، آخر میں بات کرتے ہیں جابر بن حیان کے بارے میں۔ مغربی دنیا انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتی ہے، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکینیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے بھی انتقامی سلوک کیا گیا۔ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لائبریری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی عالمی شہرت اور مسلکی اختلافات کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی ایما پر جابر کو سزائے موت سنا دی، اور یوں جس جابر بن حیان کو آج مغرب بابا کیمیا یا فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اس کی کیمیا گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے ہی جادوگری، کذب اور کفر قرار دے دیا۔